اسلام اللہ نے بہت آسان کر کے دیا ہے، مشکل نہیں بنایا، سب کے لیے آسان ہے، غریب ہو، امیر ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، اس کے بعد کھانے کو ہے، کھانے کو نہیں، جس حال میں ہر حال میں اللہ کے اوامر ہیں، نبی کے طریقے ہیں، ان کو پورا کرے گا یہ کامیاب ہو جائے۔ دین میں اللہ نے کوئی چیز مشکل نہیں بنائی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں اللہ کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جو احکامات دیے وہ ہر ایک کی طاقت میں ہیں، کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، آپ کسی تاجر کو کہو کہ بھائی تجارت میں جھوٹ نہ بولا کرو، سچ بول کے تجارت کرو، اگر تمہارے سامان میں کوئی عیب ہے عیب کو بتا دو، عیب کو چھپاؤ نہیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرو، امانت داری کے ساتھ کرو۔ تو آج مسلمان تاجر کیا کہتا ہے کہ بھائی پھر تو میرے بچے بھوکے مریں گے، اگر میں نے سچ بول دیا تو پھر میں کیا کماؤں گا۔ ایک زمیندار سے کہو کہ بھائی آپ زمینداری کرتے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن اس زمینداری میں آپ اللہ کے احکامات کو پورا کریں، زمین کی زکوٰۃ جو اس کا عشر ہے وہ آپ ادا کیا کریں۔ زمیندار کہتا ہے کہ بھائی میں اگر یہ کروں گا تو پھر تو میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ملازم سے آپ کہیں کہ آپ ملازمت کرتے ہیں، ملازمت میں آپ دیانتداری کے ساتھ پورا وقت دیں، جس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پورا وقت دینا چاہیے، اس میں دھوکہ نہ دیں۔ وہ بھی کہتا کہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ساری دنیا اس طرح چل رہی ہے، حالانکہ دین آسان ہے، لیکن اتنی آسان دین آج مشکل بنا پڑا، جتنا آسان ہے اتنا مشکل ہو گیا۔ نوجوانوں سے کہو کہ بھائی دیکھو آپ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، حرام نہیں دیکھنا، جو بڑا مشکل کام ہے یار، آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے۔ نماز کے لیے مسجد کے بالکل قریب میں گھر ہے، 5 وقت کی اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن نماز کے لیے قدم اٹھ نہیں رہے، چند قدم پہ مسجد پہ آنا مشکل۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، زکوٰۃ دینا بھاری لگ رہا ہے، حج فرض ہوا پڑا ہے اور اس کو ٹالے جا رہے ہیں، مؤخر کیے جا رہے ہیں کہ ابھی تو میرے ذمہ اور بھی کام ہے، ابھی میرا فلاں کام ہے۔ بھائی جب حج فرض ہو گیا تاخیر کرنا گناہ ہے۔ تو دین تو بہت آسان، یہ مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مشکل اس لیے ہو گیا کہ دین پر چلنے کے لیے ایک اندر کی طاقت چاہیے۔ دین پر چلنے کے لیے کیا چاہیے؟ اندر کی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ وہ یقین کی طاقت ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بہت قدرت و طاقت والا ہے، یہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ اکیلا اللہ ہے، یہ زمین اللہ کے امر سے بنی ہے، اللہ کے امر سے بچھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، یہ آسمان اللہ کے امر سے بنا ہے، اسی کے امر کے ساتھ یہ جکڑا ہوا ہے، اس سورج کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، اس کے اندر روشنی اللہ نے رکھی ہے، یہ چاند اللہ کے امر سے بنا ہے، یہ ستارے اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں، یہ ساری دنیا کے درختوں کی ٹہنیاں، ان کے پتے، ان میں پھل، پھلوں میں رنگ اور ان پھلوں میں ذائقے، یہ سارے اللہ نے رکھے ہیں، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، ان کا بنانے والا اللہ ہے، یہ سارے انسان ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، گندے قطرے سے
ایک خوبصورت انسان کو بنانے والا اللہ ہے، انسانوں کی مختلف شکلیں بنانے والا اللہ ہے، ان کے مختلف رنگ بنانے والا اللہ ہے، ان کے جسم کے اعضاء بنانے والا اللہ ہے۔ سارے حیوانات اللہ نے بنائے ہیں، 2 پائے والے، 4 پائے والے، رینگنے والے، سب بنانے والا اللہ ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے اور اکیلا اللہ خالق ہے، ذرہ ذرہ یہ مملوک ہے، اکیلا اللہ مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز یہ مجبور ہے، اکیلا اللہ جبار ہے۔ کائنات کی ہر چیز یہ اللہ کے سامنے مغلوب ہے، اکیلا اللہ غالب ہے۔ کائنات کی ہر چیز یہ مقہور ہے اور اکیلا اللہ قہار ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز، اس کو بنانے والا بھی اللہ، اس کو باقی رکھنے والا بھی اللہ، اس کو فنا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو فنا بھی اللہ کرے گا۔ جو اللہ اتنی بڑی قدرت و طاقت والا ہے، اگر میں نے اس اللہ کو ناراض کیا، اس کے حکم کے خلاف زندگی گزاری، اس کے اوامر کو توڑا، اس کے فرائض کو توڑا، تو اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑی ہلاکت ہے، سب سے بڑی بربادی ہے۔ اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ذلت کا سامان ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جب یہ یقین اندر میں آ جائے گا تو اس انسان کی آنکھیں حرام سے بند ہو جائیں گی۔ حرام کو دیکھ کر یہ آنکھیں نابینا ہو جائیں گی۔ حرام آواز کے وقت اس کے کان بہرے ہو جائیں گے، حرام بولنے کے وقت زبان گونگی ہو جائے گی، حرام کو پکڑنے کے وقت اس کے ہاتھ بیکار ہو جائیں گے، حرام کی طرف چلنے کے لیے اس کے پاؤں اٹھیں گے نہیں، اس کی زبان جھوٹ نہیں بولے گی، خیانت نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے فرائض کو پورا کرے گا، واجبات کو پورا کرے گا، اللہ کے اوامر کا یہ پابند ہو کے چلے گا، اور پھر یہ سارے اللہ کے احکامات اور اللہ کے اوامر اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب چیز بن گئی۔ اسے کامیابی نظر آئے گی احکامات میں، نماز میں اس کو کامیابی نظر آئے گی، روزے میں اس کو کامیابی نظر آئے گی، زکوٰۃ دینے میں اس کو مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا، حج کرنے میں اس کو زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، سچ بولنے میں اس کو نجات نظر آئے گی، جھوٹ بولنے میں اس کو ہلاکت نظر آئے گی، زکوٰۃ دینے میں مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا، سود لینے میں مال کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو گئی، یہ اندر کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس طاقت کے بغیر یہ انسان ایک قدم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں اٹھا سکتا۔ اسے سب سے بنیادی محنت اور سب سے بنیادی سبق، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی کی کیا ہے کہ ایسی محنت کرے کہ اس کا دل کا یقین اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے غیر سے نگاہ ہٹ جائے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، اللہ کے غیر میں کچھ بھی نظر نہ آئے۔ کامیابی، عزت، سکون، چین، اطمینان، زندگی کا بننا اللہ کے احکامات میں نظر آئے، اور اللہ کی نافرمانی میں ناکامی نظر آئے، زندگی کا بگڑنا نظر آئے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی کیفیت بن جائے،
یہ ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان، ایسے اللہ کو اللہ ماننا جیسے اللہ اپنے ذات و صفات میں، اور اس کے سارے احکامات کو خوشی سے قبول کرنا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اندر ہوتا، یہ زبان سے دل کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ زبان سے یہ دل میں اتر جائے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان والے نہیں بنے ہو۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے بات مان لی ہے، بات ہم نے مان لی ہے، لیکن ابھی ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ایمان کا محل دل ہے۔ جب دل میں اترے گا ایمان تو پھر اس کی علامات جسم پہ ظاہر ہوں گی۔ جب ایمان دل میں جائے گا اس کی علامات ظاہر ہوں گی۔ ایمان کی علامات کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا سرت کا حسنت ہوگا وساعت کا سیئت ہوگا فانت مومن، جب تجھے نیکی خوش کر دے اور گناہ غمگین کر دے تو جان لے گا تو ایمان والا۔ جب ایمان اندر میں آئے گا تو نماز پڑھ کے دل خوش ہو جائے، نفل پڑھ کے دل خوش ہو جائے، کروڑوں کے نفع کو حاصل کر کے وہ خوشی نہیں ہوگی جو 2 رکعت نماز نفل کے پڑھنے سے خوشی ہوگی۔ بڑی سے بڑی، بڑے سے بڑے بنگلے کو حاصل کر کے وہ خوشی نہیں ہوگی جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو خوشی ہوگی۔ قیمتی سے قیمتی گاڑی کے حاصل ہونے سے وہ خوشی نہیں ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے میں ہوگی۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور گناہ کر کے دل غمگین ہو جائے گا، ساری دنیا کا سارا مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے، اس پہ اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم ایک اللہ کے حکم کے توڑنے پر ہوگا، ایک سنت کی چھوڑنے پر ہوگا۔ ایمان کی علامات ہیں۔ ایک وقت آیا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے یہ بات کہی، کہا کہ اللہ کے نبی نحن المؤمنون باللہ حقا، ہم پکے ایمان والے، کچے نہیں، پکے ایمان والے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہر حق بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، تمہارے پکے ایمان والے ہونے کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پکے ایمان والے ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اندر 15 صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ 15 صفات یہ ایمانی صفات ہیں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں، ایمانی صفات ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جب ایمان اندر میں آئے گا تو اس کی علامتیں ظاہر ہوں گی انسان کے اوپر، اور ان کا 15 علامتیں ہمارے اندر پکے ایمان والے ہونے کی۔ 5 وہ صفات ہیں جس کا ہمیں آپ نے حکم دیا، 5 وہ ہیں جس کا آپ کے صحابہ نے آگے ہمیں حکم دیا، 5 صفات وہ ہیں جو جاہلیت اور کفر کے زمانے کے اندر سے ہمارے میں موجود ہیں، لیکن اچھی صفات ہیں، آپ منع کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ 5 صفات کون سی ہے جس کا میں نے حکم دیا؟ مل خمس التی امرتکم بہا، انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ نے ان 5 باتوں کا ہمیں حکم دیا، امر کنا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائیں۔
آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ 5 صفات کون سی ہیں جس کا میرے صحابہ نے تمہیں حکم دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کرام نے اس بات کا ہمیں حکم دیا، پھر اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز کو قائم کریں۔ تیسرا اس کا حکم دیا کہ فرض زکوٰۃ کو ادا کریں۔ چوتھا اس بات کا حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ پانچواں اس بات کا حکم دیا کہ بیت اللہ جانے کی طاقت ہے تو حج کریں۔ اور اچھا وہ 5 صفات کون سی ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں تمہارے اندر موجود تھی اور ابھی بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ صفات یہ ہے الشکر عند الرخاء، نعمت کے ملنے پر، خوشی کے موقع پر ہم شکر کرتے ہیں۔ نعمت کے ملنے میں کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ والصبر عند البلاء، کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، برے حالات آ جائیں تو جزا فضا نہیں کرتے بلکہ ہم صبر کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ 2 صفت شکر اور صبر، یہ 2 اتنی بڑی صفتیں ہیں، اس کی حقیقت میں اگر جایا جائے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 نام ہی شکر اور صبر کا ہے۔ جیسے کہ انسان پہ 2 قسم کے حالات آتے ہیں، جو بھی انسان دنیا میں ہے یا اس پہ اچھے حالات آئیں گے اور یا تکلیف دے برے حالات آئیں گے، ناگواری حالات آئیں گے۔ تو جب اچھے حالات آ جائے تو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے شکر کا، اور جب برے حالات آ جائے تو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے صبر کا۔ تو فرمایا کہ جو شکر اور صبر کر لے وہ ہے کہ پورے دین پہ چلے گئے۔ دونوں صفت موجود ہے ہمارے اندر۔ 2 تیسری کیا ہے؟ والصدق فی مواطن اللقاء، جب دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو جائے تو ہم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں، ہم جمتے ہیں، میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ اور 4تھی صفت والرضا بمر القضاء، جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے وہ کڑوی ہو ہم اس پہ دل سے راضی ہیں۔ جو حالات ہمارے اوپر آ جائیں ہم کبھی بھی شکایت نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہو گیا، میرے پاس پیسے کیوں کم ہے، دوسرے کے پاس زیادہ کیوں آ گئے، میں غریب کیوں بن گیا، وہ مالدار کیوں بن گیا۔ نہیں، جو حالات جس حال میں اللہ رکھا ہے، جو تقدیر ہے، ہم دل سے راضی ہیں۔ 5ویں بات وترک الشماتۃ بالمصیبہ ان حلت بالعداء، اگر مصیبت اور پریشانی دشمنوں پر بھی آ جائے اس پر بھی ہم خوشی نہیں مناتے کہ اچھا ہوا پریشانی آئی دشمن پر، دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر بھی ہمیں تکلیف ہوتی، ہم اس میں خوشی نہیں مناتے۔ یہ 5 صفات ہمارے اندر جاہلیت کے زمانے سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، ان کی یہ صفات سن کر، ایمانی صفات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا ارے یہ تو بڑے ادیب لوگ ہو، بڑے فقیر لوگ ہو، یہ تو قریب ہے کہ نبی بن جاتے، کتنی اعلیٰ صفات ان میں ہیں، یہ تو نبوت والی صفات ہیں، لیکن نبوت اللہ نے میرے پہ ختم کر دی ہے، اب نبی تو میرے پاس کوئی نہیں ہوگا، لیکن فرمایا کہ یہ نبوت والی صفات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں، کیونکہ آپ کسی کو بھی دین کے معاملے میں آپ چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھتا رہے، اپنی جتنا بھی دین کے کام کر رہا ہے وہاں پر وہ قناعت کر کے روکے نہیں، آگے بڑھے، کیونکہ اللہ کے تعلق کے جو درجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے دین کے معاملے میں آدمی کبھی بھی قناعت اختیار نہ کرے کہ بس میں تو بہت کر رہا ہوں، بلکہ آگے بڑھتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 ایسی صفات نہ بتاؤں کہ اگر تم ان 5 صفات پر عمل کر لو، وہ تمہارے اندر آ جائیں تو خیر کی ساری خوبیاں اللہ تمہارے اندر مکمل کر دے گی۔ انہوں نے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر سنو، لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہ سکو۔ کتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہ سکو۔ آج اتنا مال لوگ جمع کر رہے ہیں
کہ خود بھی نہیں کھا سکیں گے انشاءاللہ، نہ ان کے بچے کھا سکیں گے، نہ ان کے پوتے کھا سکیں گے، نہ پڑ پوتے کھا سکیں گے. حلم مجر تو جمع کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں کما رہے، خواہش کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کتنا مال ہے میرے پاس، میرا نام ہو کہ بہت پیسے والا ہے، 1 نمبر مال والا، 2 نمبر مال والا، دنیا میں میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے. کام ہی مال جمع کرنے کو بنا لیا. مال جمع کرتے رہتے ہیں، اس کا حساب لگاتے رہتے ہیں. جب منشی ہوتا نا، منشی ایک کارخانے کا مالک ہوتا ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، اس نے منشی رکھا ہوتا ہے، ہم اس کو عام لوگ منشی کہتے ہیں. اب اس کے اور بڑے بڑے نام آ گئے ہیں، اس کو بڑی بڑی تنخواہیں بھی دیتے ہیں، وہ حساب لگا لگا کے دیتے رہتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ ہو گیا، اب اتنا پیسہ ہو گیا، اب اتنا پیسہ ہو گیا. تو جو منشی ہوتا ہے نا حساب لگانے والا، وہ بھی صرف حساب لگاتا رہتا ہے، اس کی بھی ہاتھ میں پیسہ نہیں آتا. اچھا جو یہ بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، ان کے بھی ہاتھ میں پیسہ نہیں آتا، یہ بھی حساب ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہاں اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا. تو دونوں برابر ہیں، کیونکہ پیٹ دونوں کے برابر، پیٹ نہ صحیح ہے. کھانا کتنا کھائیں گے؟ یہ تھوڑا سا پیٹ ہے، تھوڑا سا کھانا کھایا پیٹ بھر گیا. اگر وہ بہت بڑا مالدار ہے تو کیا خیال ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے تو وہ پیسہ کھائے گا؟ یہ سونا کھا لے، بہت سونا جمع کیا ہوا، بھائی سونا کھا تو، تاکہ بہت سونے والا ہے نا تو. یہ تو کھانا کھاتا، روٹی کھاتا، تو سونا کھا لے، وہ بھی وہی کھائے گا، کوئی ضرورت اس کی. جسم پہ کپڑے پہننے ہیں تو کپڑے جتنا وہ پہنتا ہے اتنا یہ پہنے گا، تھوڑا سا قیمت کا فرق ہوگا بس. یہ ضرورت ہے انسان کی. گھر میں رہنا ہے تو سوتے ہوئے کتنی جگہ گھیرے گا؟ اگر 10 کنال کا گھر ہے یا 10 ایکڑ کا گھر ہے تو کیا خیال ہے، سارے وہ چوڑا ہو کے سو جائے گا، یا وہ 7 فٹ کی جگہ گھیرے گا سوتے وقت؟ اتنی گھیرے گا نا، باقی جگہ خالی پڑے رہے گی، اس کی بھی اس کی بھی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. سفر کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، سواری کی، تو سواری میں سوار ہوگا تو چاہے کتنی بڑی سے بڑی گاڑی ہو تو کیا خیال ہے کتنی جگہ بیٹھے گا پوری. اگر اس کے پاس 100 گاڑیاں تو 100 میں بیٹھ کے جائے گا، ایک میں بیٹھ کے جائے گا؟ ایک ہی بیٹھے گا. سفر اس کا بھی ہو جائے گا، دوسرا بھی چلا جائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن تو دونوں کا کام ایک ہی وقت پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، جمع کیے جاؤ، کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. لا تجمعوا ما لا تاکلون، فرمایا اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو. ولا تبنوا ما لا تسكنون، دوسری بات اتنی عمارتیں نہ بناؤ، اتنی عمارتیں تعمیر نہ کرو جن میں رہ نہ سکو. اب تو اتنی بنا رہے ہیں کہ رہ نہیں سکتی، نہ خود رہیں گے، نہ بچے رہیں گے، نہ پوتے رہیں گے، پڑی ہوئی ہیں ایسی. اتنی عمارتیں نہ بناؤ کہ جس میں رہ نہ سکو. کیا مطلب؟ کھانا بقدر ضرورت، مکان بقدر ضرورت، اسراف تبذیر کے بغیر سادگی کے ساتھ زندگی گزارو، قناعت کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو وہاں لگاؤ جہاں لگانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. خواہشات پہ لگانے کی نہیں دیا اللہ نے. اللہ نے مال دیا ہے اپنے دین کو سجدہ کرنے پہ لگانے کے، اللہ کی مخلوق پہ لگانے کے، اپنے گھر والوں پہ لگانے کے لیے بقدر ضرورت، اپنے اوپر بقدر ضرورت، باقی سارا اللہ کے دین پر، اللہ کے بندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، فقراء پر، مقروضین پر، گردنیں آزاد کرانے پر. اس لیے اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہ سکو، اتنی بلڈنگیں نہ بناؤ جس میں رہ نہ سکو. اور تیسری بات وَلَا تَنَافَسُوا فِي مَا غَدًا عَنْهُ تَزُولُونَ، وہ دنیا جس کو چھوڑ کے تمہیں کل چلے جانا ہے آگے، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو. اس کے بعد ایک دکانیں میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اس کے بعد ایک بنگلہ میرے پاس 2 بنگلے ہونے چاہیے. اتنا مال، اتنی وہ دنیا جس کو تمہیں چھوڑ کر کل چلے جانا ہے، اس میں ایک دوسرے سے تنافس،
اور تقابل نہ کرو. وَارْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَصِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ، اور وہ آخرت جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم سب کو جمع کیا جائے گا، اس آخرت کی رغبت پیدا کرو، جنت کا شوق پیدا کرو. دنیا کی بے رغبتی، آخرت کی رغبت پیدا کرو. آخرت وہ جگہ ہے جس کی رغبت ہو، جنت کا شور، جنت کے محلات کا، جنت کے سونے اور چاندی کا، جنت کے کھانوں کا، جنت کی نعمتوں کا. دنیا ضرورت کی پورا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت اور جنت خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ. یہ دنیا خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں ایک آدمی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ساری دنیا میں جتنا سونا ہے نا، ایک آدمی کو دے دو. جتنی زمینیں ایک آدمی کو دے دو، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بچے کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کی خواہشات کو پورا کرے. اور جنت سب کی خواہشات پر پوری ہو، اور ایسی کی خواہشات، ایسی ایسی نعمتیں مالا عین الرات، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان میں سنی نہیں. بہت ساری باتیں آدمی دیکھتا نہیں ہے لیکن سن لیتا ہے. فرمایا وہ ایسی نعمت ہے کہ دیکھی بھی نہیں کسی نے، سنی بھی نہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہے جو آدمی نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے لیکن دل میں خیال آتا ہے. فرمایا نہیں، وہ ایسی نعمت ہے کہ دل میں بھی کسی کا خیال نہیں آتا. ایسی نعمت ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اللہ کی نبی نے فرمایا کہ دیکھو جنت میں آپ سوچنا کہ کبھی ایسی چیز دیکھی یا سنی، اس کا کبھی خیال آیا؟ کیا فرمایا؟ جنت میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر جنتیوں کے بنے بنائے اوپر سے جوڑے بن کے اگ کے نکلتے ہیں. ان فی الجنت شجرۃ یخرج من اعلاها حلل، جنت میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر جنتیوں کے بنے بنائے جوڑے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نئے نئے ڈیزائن کے، کیونکہ ایک قسم کے تو نہیں ہوں گے نا، پتہ نہیں کتنی قسم کے ہوں گے. وہ جوڑے بنے بنائے ہر ایک کے سائز کے مطابق، ناپ اس کے جو اس کا سائز ہے اس کے مطابق اس کے لیے بنے بنائے جوڑے بن کے نکلیں گے. جنت میں کوئی کپڑے کا کارخانہ نہیں، اور کوئی جنت کے اندر درزی کی ضرورت نہیں پڑے گی. بنے بنائے جوڑے جنت کے درختوں سے اگ رہے ہوں گے، نئے نئے ڈیزائن کے. ایک پتہ نہیں کتنا ڈیزائن کے سوٹ نکلیں گے. کبھی اس کو سنا، کبھی سوچا، دل پہ کبھی خیال آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسری بات، وَمِنْ أَسْفَلِهَا خَيْلٌ مِّن ذَهَبٍ مُسْرِجَةٌ مُلْجِمَةٌ مِّن دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، اس کے نیچے سے، اس درخت کے نیچے سے جنتیوں کے لیے سونے کے گھوڑے نکلیں گے. کس کے گھوڑے؟ گوشت کے نہیں، سونے کے بنے ہوئے گھوڑے. اور ان کی جو لگام ہوگی اور ان کی جو سین لگی ہوئی ہوگی وہ موتی اور یاقوت کی ہوگی. لا تروس ولا تبول، اور وہ گھوڑے نہ سے گوبر آئے گا نہ سے پیشاب آئے گا، کیونکہ جنت میں تو پخانا پیشاب پخانا تو ہے ہی نہیں، نہ جنتیوں میں ہے نہ جانوروں میں ہے ہی نہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات جنت میں کوئی بیت خلا نہیں ہوگا. سب سے بڑی پریشانی آدمی کو اسی چیز میں ہوتی ہے، کتنا بھی کھا لے آدمی کرے گا کیا بعد میں. وہاں یہ بہت بڑی نعمت ہوگی کہ کوئی پیشاب پخانا نہیں، کوئی گندگی نہیں ہوگی، نہ پیشاب آئے گا نہ پخانا آئے گا، نہ ناک سے کوئی گندگی آئے گی، نہ منہ سے تھوک آئے گا، نہ جسم پر کوئی میل آئے گا، نہ کوئی پسینہ آئے گا. ابھی کتنے پسینے میں غرق بیٹھے ہیں یہاں پہ، کوئی پسینہ نہیں، کوئی بدبو نہیں. جنت کے درخت کے اندر بھی یہ ہوگی. ایسی نعمت اللہ نے جنت میں بنائی.
کیا فرمایا کہ اس آخرت کی رغبت کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. صحابہ کرام کو بڑی جنت کا بڑا شوق تھا کیونکہ انہیں ایمان کی حقیقت حاصل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ حبشہ کے رہنے والے، رنگ کے کالے. آپ نے فرمایا کہ میں کوئی بات پوچھ رہی ہے تو پوچھو. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو ہم سے افضل بنایا ہے رنگ کے اعتبار سے. آپ کا رنگ گورا ہے، ہمارا کالا ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے آپ بہت خوبصورت ہیں، ہم کم صورت ہیں. نبوت کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، ہم آپ کی امتی. تو دنیا میں آپ کا مقام تو ہر اعتبار سے بہت زیادہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر جن باتوں پر آپ ایمان لائے، میں بھی اگر اس پر ایمان لے آیا اور جو عمل آپ کرتے ہیں آپ کی اتباع کر کے میں بھی وہ عمل بنا لوں، تو انی لکائن معک فی الجنہ، کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ میرا حشر ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو بہت فرق ہو گیا، لیکن اعمال کر کے آخرت میں آپ کے ساتھ میرا حشر ہو سکتا ہے؟ آج ہو گیا کہ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اگر محنت کر کے تم نے ایمان بنا لیا اور میری اتباع کی، اعمال بنا لیے، تو جنت بھی میرے ساتھ ہو گئے. اور پھر یہ فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ لیرا بیاض الاسود فی الجنۃ من مسیرۃ الف عام. قسم و ذات کی اس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ رنگ کا کالا آدمی آج دنیا میں کالا ہے نا، لیکن ایمان اور اعمال بنا کر گیا، یہ جب جنت میں جائے گا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا سفید چمکدار ہوگا کہ جنت میں اس کی چہرے کی چمک، جس کے چہرے کی چمک اور سفیدی اور خوبصورتی 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے. تو وہ صحابی تو بڑے خوش ہو گئے کہ دنیا میں چلو کالے تو کیا ہوا. آج تو لوگ دنیا میں گورا بننا چاہتے ہیں، بس تو انہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے. ایمان دل کو گورا کرنے کی فکر نہیں ہے، دل کو نورانی بنانے کی فکر نہیں ہے، اعمال کو نورانی بنانے کی فکر نہیں ہے. اپنے جسم کو، کپڑوں کو، گھر کو، گاڑی کو، چیزوں کی اسی میں لگے. صحابہ کرام کو آخرت کی فکر تھی، اس لیے اپنے ایمان کو بناتے تھے، اس کی محنت کرتے تھے. تو آپ کو بڑا خوش ہو، بولو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایمان بنانے کی محنت اللہ نے دی ہے، ایمان بناؤ اپنا، ہر ایک بنا سکتا ہے، غریب سے غریب آدمی. اعمال تیار کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ اس کے لیے پیسے کی ضرورت، نہ عہدے کی ضرورت، نہ مکان پڑھو بنگلوں کی ضرورت، نہ گاڑیوں کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس محنت کرو، دعوت کے میدان کی محنت کر لو. جب آپ نے یہ بات فرمائی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو جائے. پھر آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ دیکھو جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے تو اس کو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی دیر لگی ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے میں؟ 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اتنی نیکیاں، پھر تو کوئی ہلاک ہی نہیں ہوگا، پھر تو کوئی ہلاک ہی نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ کل قیامت دن کیا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے نیکیاں لے کر آئیں گے کہ پہاڑوں پہ رکھی جائیں تو پہاڑ اس کی وجہ سے دب جائے، لیکن ان کی نیکیوں کے مقابلے میں اللہ اپنی نعمتوں کو کھڑا کر دیں گے کہ میری نعمتوں کو بدلا دو. بعض روایتوں میں کئی نعمتیں، بعض روایتوں میں ایک ہی نعمت کھڑی ہو جائے گی، اس نعمت کے مقابلے میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی ایک نعمت اتنی بڑی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے شعبے سے داخل کریں گے جنت میں. یہ باتیں ہو رہی تھی، اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ طہر نازل ہوئی.
اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یہ سورہ بہار ہے. جب یہاں پہنچے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں جنت کا تذکرہ کیا، اور جب یہاں پہنچے نا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرے نبی جب آپ جنت میں دیکھیں گے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں آپ دیکھیں گے جو اللہ آپ کو دے گا، اور جو اللہ جو آپ کو ملک دے گا بہت بڑا ملک دیکھیں گے. تو اس آیت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ خطاب صرف حضور کو ہے، جو کہ خاص طور پہ آپ کو کہا کہ اذا رأیت آپ دیکھیں گے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں صرف آپ کو کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے جنت کی نعمتیں، آپ ملک کبھی دیکھیں گے. میرا جیسا کالا آدمی یہ بھی جنت کی وہ نعمتیں دیکھے گا اور وہ ملک کبیر دیکھے گا. اور ہاں تم بھی دیکھو گے، تمہاری آنکھیں بھی دیکھیں گی، ایمان اور اعمال کے جنت میں جاؤ گے تو تم بھی ساری نعمتیں دیکھو. بس یہ سننا تھا، سنتے ہی ایسا جنت کا شوق اور ویغلا ایسا دل میں اٹھا کہ اس صحابی نے چیخ ماری اور ایک دم ان کی روح نکل گئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا انتظام کرایا، ان کا جنازہ پڑھایا، ان کو دفنایا. آپ نے دفنانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ اخرج نفس صاحبکم الشوق الى الجنہ، تمہارے ساتھی کی جان جنت کی شوق نے نکالی. تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف رغبت پیدا کرو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. اور پانچویں بات واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون وعلیہ تقسمون، اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا اور جس کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی. یہ ایمانی علامات ہیں. جب یہ ایمان اپنے اندر میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ سے زندگی مزین ہو جائے گی. اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا کاروبار کرنا، تجارت، زمیندارہ، ملازمت، کھانا پینا، شادی غمی، زندگی کا ہر کام یہ خیروں کے ناپاک طریقے پہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے سب سے محبوب بندے، اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے بندے، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، نبی النبیین، اللہ کا سب سے بڑا لاڈلا انسان، کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا محبوب بندہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، آمنہ کا لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ایمان اپنی گہرائی کے ساتھ اندر میں آئے گا تو اس کی پوری زندگی محمد الرسول اللہ سے چمک جائے گی. اسے کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نظر آئے گی، اسے عزت آپ کی سنت پہ نظر آئے گی، زندگی کا بننا آپ کی سنتوں پہ نظر آئے گا. اس کی زندگی کے اندر سے قومی رسومات، برادری کی کے طور طریقے، غیروں کی زندگی، غیروں کی ناپاک زندگی، اس سے کراہت ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس سے محبت ہوگی. اس کا چلنا اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگا. یہ ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے. یہ ایمان جب اندر میں آئے گا تو یہ اس کے نتیجہ نکلے گا، جسم میں محمد الرسول اللہ نظر آئے گا، سنت اس کو محبوب ہو جائے گی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزہ زندگی لے کر آئے، بہت کامل مکمل شریعت لے کر آئے، ایسی خوبصورت چمکدار زندگی امت کو آپ دے کر گئے ہیں کہ فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بہت سفید چمکدار ہیں، اس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے. عبادات میں حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ، نماز صلوا کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ،
اللہ کے خزانوں کی چابی نماز، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا اعلیٰ طریقہ نماز، اپنی ساری حاجتوں کو پورا کرانے کا طریقہ نماز، اللہ سے مناجات کرنے کا طریقہ نماز، وہ اتنی بڑی عبادت آپ دے کر گئے، اس میں بھی حضور کی اتباع، صحیح یقین، صحیح طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، صفت احسان، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، فضائل کا استعداد، احتساب کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا، اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن جائے گا، اوروں کو بھی نماز پڑھانے والا بنے گا۔ روزہ، اس کو بھوک کے اندر روزے رکھ کر بھوک میں وہ مزہ آئے گا جو سارے دنیا کے کھانوں میں نہیں آئے، اس کو روزے کی بھوک پیاس میں وہ لذت آئے گی جو دنیا کے مشروبات میں نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر اپنی حلال خواہش کو قربان کرنے میں وہ لذت آئے گی جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ بھی حضور کے طریقے۔ پھر جتنے معاملات ہیں، اللہ کے نبی ہمیں معاملات کا دین بھی دے کر گئے، اس میں حضور کی اتباع، کاروبار، لین دین، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں پہ چلنا، معاملات صاف شفاف شیشے کی طرح۔ معاشرت میں اللہ کے نبی طریقے دے کے گئے، رہن سہن، کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا، سونا، لباس، گھر کی زندگی، شادی، غمی، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس پہ بھی اللہ کے نبی اپنی مبارک زندگی دے کر گئے امت کو، آپ کے طریقے ہیں۔ اخلاق، حضور پاک علیہ السلام کی مبارک طریقے پر خوبصورت اخلاق بنانا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر تواضع اختیار کرنا، عاجزی، انکساری، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غیبت سے بچنا، بہتان سے بچنا، حسد سے بچنا، کسی کا مذاق اڑانے سے بچنا، یہ سارا پاکیزہ طریقہ حضور دے کر گئے۔ جو معاشرت، ایسی معاشرت آپ دے کر گئے جس کی بنیاد عدل و انصاف پر، جس کی بنیاد احسان اور ایثار پر، ایسی پاکیزہ معاشرت جس کی بنیاد سادگی پر، تھوڑے بھی گزارا کر لو، دنیا کی بے رغبتی، قناعت کے ساتھ چلو، جو اللہ نے دیا اسی میں مطمئن رہو، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے آگے لوگوں کو مت دیکھو۔ یہ مبارک زندگی حضور دے کر گئے، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، اخلاق کا بھی، سیاست و قضا کا بھی۔ اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، اس میں عدل، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، احکامات کو پورا کرنا ہے۔ پوری اس زندگی کو سیکھنا، وہ علم جو آسمانوں سے آیا ہے، اللہ کے نبی جس کو لے کر آئے ہیں، جو علم انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی بناتا ہے، اس کے باطن کو بھی بناتا ہے، ان کی گھر کی زندگی کو پاکیزہ بنائے گا، ان کی باہر کی زندگی کو پاکیزہ بنائے گا، وہ علم جو ان کے کاروبار کو خوبصورت بنا دے گا، ان کی معاشرت کو خوبصورت بنا دے گا، وہ پاکیزہ علم دے کر گئے ہیں۔ ہمیں جہالت بھی نہیں چھوڑا، غفلت بھی نہیں چھوڑا کہ غافل بن کے چلو، نہیں، اللہ کو یاد رکھو، اس کے احکامات کو یاد کر کے چلو، حقوق ادا کرو ایک دوسرے کے۔ یہ دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے، تو والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، پھر عام انسانوں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی حقوق۔ ایک بہت خوبصورت زندگی اللہ کے نبی دے کر گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جیسے امت کو لا الہ الا اللہ سکھایا،
محمد رسول اللہ نے سکھایا، عبادات کی تعلیم دی، معاملات کی تعلیم دی، معاشرت کی تعلیم دی، نماز روزہ حج سکھایا، ذکر کی ترغیب دی، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دی، اخلاق کو بڑھانے کو کہا، اخلاص حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے ساتھ آپ نے امت کو وہ کام بھی دیا جو کام پورے دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، وہ محنت جس محنت سے پورا دین زندہ ہوگا، جس محنت سے فرائض وجود میں آئیں گے، واجبات وجود میں آئیں گے، سنتیں زندہ ہوگی، پورا دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا، اور جس محنت کے ذریعے انسانیت کا رخ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف ہو، دلوں کا رخ مخلوق سے ہٹ کر ایک خالق کی طرف، اس خالق سے محبت بھی اور اس سے خشیت بھی، اس کی اطاعت بھی، اس محنت کے ذریعے مال کا یقین نکل کر اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بننے کا یقین آئے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی بلکہ اعمال سے بنتی۔ وہ محنت جس محنت سے دنیا کی فکر ختم ہو کر آخرت کی فکر پیدا ہو، اور امت کو وہ محنت دے کر گئے، جبکہ یہ محنت وہ محنت ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے مقدس ترین بندوں کو، جنہیں انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ مقدس ترین ہستیاں ہوتی ہیں جن کی تربیت اللہ خود کرتے ہیں، ان کو اللہ نے وہ کام دیا۔ اور پھر سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار، کائنات کے دولے، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب، عبادت خدا بزرگ کی قصہ مختصر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا، اور آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ نبی تو اللہ نے بھیجے 1,24,000، لیکن خاتم النبیین اللہ نے ایک ہی بھیجا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ختم نبوت کی برکت سے آپ کی امت کو آپ کے کام میں شریک کر دیا، اور اس امت کو یہ لقب دیا اسی وجہ سے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے اللہ کی پیاری امت ہو، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اعلیٰ، اشرف، عرفہ، افضل، اللہ کی سب سے محبوب امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا۔ تمہارا وجود دنیا میں ساری انسانیت کا نفع پہنچانے کے لیے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے شہر والوں کو نفع پہنچانے کے لیے نہیں، اپنے ملک والوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے انسان جو پوری دنیا میں قیامت تک آئیں گے، ان سب کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اور تم کیا نفع پہنچاؤ گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم کرو گے، برائیوں سے منع کرو گے، نیکیوں کو زندہ کرنے کی محنت کرو گے، برائی کو مٹانے کی محنت کرو گے، اللہ کی پسندیدہ زندگی کو عام کرنے کی محنت کرو گے، اور اللہ کی ناپسندیدہ زندگی کو ختم کرنے کی محنت کرو، اور اللہ پر ایمان رکھو۔ یہ تمہارا کام اتنا خوبصورت یہ کام ہے کہ جس کے اللہ خود تعریف کر رہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے میرے بندو، یہ بتاؤ اس سے خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کے اوامر کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اور وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہو، یعنی اوروں کو بلا رہا، خود عمل نہیں کر رہا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اور ایک اہم بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اتنا بڑا کام کر کے
اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تواضع ہو، عاجزی ہو، تو دعوت اور اعمال صالحہ اور اخلاق، تواضع اس کی اعلیٰ درجے کی چیز۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا خوبصورت کام، اتنا اعلیٰ کام، جس سے انسانیت غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، اس وقت جو زندگی انسانوں کی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ہدایت کے مرکز میں اللہ کے خیر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہوگا؟ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، زمین پہ پڑے ہوئے خون کو بغیر دیکھی کے چھاڑ دیتے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر آپس میں اتنی لڑائیاں کہ نسلوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی، قتل و غارت چلتا رہتا۔ عبادات کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انتہائی گراوٹ۔ جناب نے جب یہ محنت شروع فرمائی، دعوت والی محنت آپ نے شروع کی، تو اللہ نے آپ کی محنت سے انہی لوگوں کو جو یہ ساری چیزوں کو کرنے والے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے کہاں پہنچایا؟ ساری دنیا کا امام بنایا قیامت تک کے لیے۔ ان کے ایمان کو معیار بنایا قیامت تک کے لیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کان کھول کے سن لو، اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ لائیں، پھر تمہارا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا۔ ان کے ایمان کو معیار بنایا، ان کی عبادات کو معیار بنایا، ان کے علم کو معیار بنایا، ان کے اخلاق کو معیار بنایا، ان کے اخلاص کو معیار بنایا، ان کی پوری زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا۔ قرآن کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی زندگی کی تفسیر صحابہ کی زندگی، ایسے پاکیزہ انسان بنا دیے اس محنت کی برکت سے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے وہی کام اور وہی محنت اس فتنے کے زمانے میں اللہ نے دی، اس لیے خوش قسمت ہے وہ اللہ کا بندہ کہ جو اپنی صلاحیتوں کو، جان اور مال کو اور اپنی صلاحیتوں کو خیر کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا لے، شر کی دنیا سے ختم ہونے کا ذریعہ بنا لے۔ زندگی تو ملی چند دن کے لیے، ختم ہو جائے گی، بہت کے لیے ختم ہو جانے والی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ اگر اس میں ہم نے سودا کر لیا اللہ سے تو بہت بڑی کمائی ہے۔ اسے فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، مبارک ہے اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ خیر کی چابی بنا دے، شر کا تالا بنا۔ آج موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے کا۔ یہ دنیا دنیا حقیر فانی ہو جانے والی دنیا، آج اس پہ صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ضروریات کو مقاصد بنا لیا گیا اور ضروریات میں لگ کر اللہ سے غافل ہو گئے، دین سے بھی غافل، دین کی محنت سے بھی غافل، ہم سارے اس کے شکار ہیں۔ اس لیے اب عزم کرنے کی ضرورت ہے، نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تک جو کچھ ہو چکا اے اللہ تو معاف کر، ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، ہم نے فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح دے دی، بہت گھاٹا سودا کیا ہم نے، اے اللہ تو معاف کر۔ ہم تجھ سے اپنی اس کی معافی مانگتے ہیں، دین کے سیکھنے میں ہم سے سستی ہوئی، دین پر چلنے میں سستی ہوئی اور دین کو دنیا میں پھیلانے میں بھی ہم سے بہت کوتاہی ہوئی۔ اللہ ہم سے بھی ہوئی اور پوری امت سے ہوئی ہے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، پوری امت کو معاف۔ اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ ہم خود بھی جو باقی زندگی بچی ہے اس زندگی کو اللہ کے دین پر لگائیں گے، دین کو سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کو دنیا میں پھیلانے میں جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں گے ہم خود بھی اور ساری امت کو اس کے لیے تیار کریں گے۔
یا تو اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہوگا یا ہماری قبر دنیا میں جا کے بنی گی. اس کے لیے سارے تیار ہیں انشاءاللہ. نیت تو سارے کریں گے لیکن نیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے. نیت کریں گے اللہ نیت کے برابر اجر دے گا. کر آدمی اتنا سکتا ہے جتنی استعداد ہے کہ نیت بڑی سے بڑی کر سکتا ہے. نیت کرے پوری دنیا میں جانے اور ساری زندگی لگانے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن اب یہ بتاؤ نیت میں کر لی لیکن اس مجمع میں آپ بتائیں کہ ایسے کون ساتھی ہیں جو آپ بغیر تاخیر کے نقد اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے نقد جائیں گے. خاص طور پہ جو رائے گنج شہر کے ساتھی ہیں یا آس پاس دیہات کے شب و جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ صرف بیان کے لیے نہیں آئے, ایک محنت کے لیے آئے ہیں. اور بہت تاخیر ہو گئی, اب زیادہ تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. موت آ جائے گی پھر موقع نہیں ملے گا. اس لیے جو ابھی تک نہیں نکلے ہیں وہ تو اللہ کے باتوں پہ یقین کر کے اللہ کے خزانوں پر نگاہ کر کے نقد کھڑے ہو جائیں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے. اور جو چلنے کے لیے آئے ہوئے وہ 4 مہینے کر دیں. جلدی سے کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی کون کون نقد تیار 4 مہینے کے لیے. 4 مہینے کے لیے رائے گنج شہر والے, دیہات والے جو شب جمعہ کے لیے خاص طور پر آئے ہوئے ہیں اور جو چلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں 10 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ 4 مہینے کرتے کھڑے ہو جائیں. نقل اللہ کے راستے, نقل اللہ کے راستے. 4 مہینے چلا 4 مہینے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو جائیں اور ہمت کر لیں اور کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ اور ہمت کریں. اچھا آپ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ. تشکیل آپ کو خود کرانی ہے اپنی جگہ, اور لکھنے کا وقت نہیں ہے. تشکیل والے موجود ہیں, آپ صبح جا کے اپنا تشکیل کرائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تشکیل بیٹھیے. اب یہ بتاؤ بھائی اس مجمع کے اندر ایسے کون بھائی ہیں اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیر.